نہیں ہے کہ اللہ والوں کی نظر ایسی نظر ہوتی ہے کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے عالم ملکوت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کہیں اور سے نہیں آیا، یہ وہی پرانی 1400 سال پہلے سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے، جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہی عقیدہ ہم نے اپنایا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے کہ پھر وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں جو اللہ عز و جل نے انہیں روحانی نظر عطا فرمائی. اس پر آپ دلیل بھی قائم کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام ملکوت جو ہے وہ تمام عالم دکھا دیے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ولم ینظروا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، فی ملکوت السماوات والارض. کیا تم نے نہیں دیکھا جو آسمان و زمین کی جو تمام ملکوت عالم ملکوت ہے وہ تم نے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ یہ اللہ نے وہ نظر اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمائی ہے، تو اس نظر سے وہ عالم ملکوت بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر وہ عالم ملکوت نہیں رہتا، پھر وہ ان کے لیے غیب نہیں رہتا، شاہد ہو جاتا ہے، سامنے عالم شہادت بن جاتا ہے. پھر وہی چیز آپ آگے لکھ رہے ہیں فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ غَيْبًا. سبحان اللہ، سبحان. جب وہ نظر اللہ عطا فرما دیتا ہے تو عالم ملکوت اب ان کے لیے غیب نہیں رہتا، ان کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے. فالغیب ما غاب عنک وما شاہدتہ فہو شہادۃ. سبحان اللہ. تو غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا، جو تجھ سے چھپا ہے وہ غیب ہے، اور جو تجھے نظر آ گیا اب وہ غیب نہیں رہا. جو تیرے سامنے آ گیا وہ غیب نہیں رہا، جو تو نے دیکھ لیا وہ عالم شہادت بن گیا. یہ وہی باتیں جو ہم کہتے ہیں تو ہم پر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تب اس کے آگے آپ لکھتے ہیں، یہ آپ پھر وہیں پر آئیں گے. آپ دیکھیے یہ آڈیو مجھے 2 حصوں میں کرنا پڑے گا، کافی طویل ہو جائے گا. یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فالملکوت للملائکۃ شہادۃ والحضرۃ الالہیۃ لہم غیب. اب یہ ملائکہ کے بارے میں بتاؤ کہ فرشتوں کی جو حد ہے، فرشتوں کی جو ترقی ہے عالم ملکوت تک ہے. عالم ملکوت ان کے سامنے عالم شہادت بنا ہوا ہے، ان کے لیے حاضر ہے، نظر آ رہا ہے. عالم ملکوت جو ہم سے چھپا ہوا ہے فرشتوں کے لیے حاضر ہے. لیکن ذات پاک کبریائی حضرت الہیہ اللہ عز و جل کی ذات جو ہے لہم غیب، یہ ان کے لیے غیب ہے. فرشتوں کے لیے بھی ذات پاک خداوندی غیب ہے. وَلَيْسَ لَهُمُ التَّرَقِّي إِلَىٰ تِلْكَ الْحَضْرَةِ. کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس مقام تک پہنچنے کی ترقی نہیں دی گئی ہے کہ وہ ذات پاک قدسیہ کے سامنے پہنچ جائیں، اس مقام تک پہنچ جائیں، اس غیب کو دیکھ لیں. نہیں، وہاں تک کی ان کو اجازت نہیں، اتنی ترقی نہیں ملی ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّ فِي الْإِنسَانِ صُورَةٌ مِّنْ، کہ انسان جو ہے اس کی صورت جو ہے عالم شہادت سے بنی ہے، عالم محسوسات سے بنی ہے. بدن جو ہے انسان کا بدن جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، آگ پانی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے. یہ عالم شہادت سے ہے، عالم شہادت سے بنا ہوا بدن ہے. اس میں محسوسات موجود ہیں، تو اس کا تعلق عالم شہادت سے بھی ہے. اب اس کے آگے وَالرُّوحًا مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ. اللہ اکبر، اللہ من عالم الغیب الملکوتی غیر المحسوس وسرا مستعدا لقبول فیض الانوار الالہیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ باتیں جس کو اگر سمجھ لینا تو سارے عقیدے کھل جائیں. اس کو پہلے سمجھ لیجئے. کہتے ہیں کہ انسان کا بدن عالم شہادت سے بنا ہوا ہے، آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہوا ہے. یہ عالم شہادت سے ہے، عالم محسوسات سے ہے، اس لیے اس کا بدن عالم شہادت والا، محسوسات والا. لیکن انسان کی روح جو ہے وہ عالم ملکوت سے ہے. عالم ملکوت اس خدائی تعالیٰ عز و جل کی اس خاص فیض سے انسان کی روح حاصل ہوئی ہے انسان کو. تو یہ روح وہ روح ہے کہ عالم ملکوت سے ملی ہے. پھر اس روح کی جب ترقی ہوتی ہے، یہ خاص ایک راز ہے اللہ عز و جل کا انسان کی روح. جب اس روح کی ترقی، جب اس روح کا جب فیض حاصل ہوتا ہے، قبول فیض الانوار، کہتے ہیں جب اللہ کا فیض اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ روح جب اپنا وہ فیض قبول کرتی ہے اور جب اس کی ترقی ہوتی ہے
جب اس کا عروج حاصل ہوتا ہے اس روح کو، بدن تو انسانی ہے اور روح ملکوتی ہے، اور جب روح کو ترقی حاصل ہوتی ہے تو یہ روح ترقی کرتے ہوئے وبالتربیت یترقی من عالم الشہادت الی عالم الغیب، الی عالم الغیب۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ جب روح ترقی کرتی ہے تو ترقی کرتے ہوئے عالم شہادت سے الی عالم الغیب تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صرف انسان جو ہے وہ شہادت والا نہیں رہا، جب وہ ترقیاں کرتا ہے، روح کو جب ترقی حاصل ہوتی ہے تب یہ زمین والا ہی نہیں رہتا، وہ آسمانوں والا بن جاتا ہے، آسمان بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ عالم شہادت سے نکل کر کے عالم غیب تک اس کی ترقی ہو جاتی ہے، وہاں تک ترقی ہو جاتی ہے جہاں تک فرشتوں کی بھی پہنچ نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں وہ عالم الغیب کیا ہے؟ وہ عالم غیب ہوا ہے، وہ ہوا عالم ملکوت ہے، اور وہ خاص راز ہے جو اللہ عز و جل کا راز ہے، اور جب اس میں خصوصیات سے ترقیاں کرتا رہتا ہے تو عالم ملکوت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، عالم جبروت، عالم عظموت، اور پھر یہاں تک کہ غیب الغیب اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نور سے دیکھ رہا ہے جو نور اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اللہ، جو اللہ کے نور، اللہ کے جمال، اللہ کے جلال سے جو نور اسے حاصل ہوا ہے اس نور سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں یہاں پر کہ جب اسے ایسی نظر حاصل ہو گئی، جب اس جمال اور جلال کی جو انوار اس پر ظاہر ہوئے اور اس نظر سے جب وہ دیکھنے لگا ہے، اس کی نظر ایسی ہو گئی کہ ساری چیزیں اس پر ظاہر ہو رہی ہیں، فَيَكُونُ فِي خِلَافَةِ الْحَقِّ عَالِمًا لِلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے وہاں پر آ گئے، خلافت دی کیوں گئی کہ فرشتے تو نہیں پہنچ پائے وہاں پر، انسان اپنی ترقی کی وجہ سے، اپنے مشاہدات، اپنے عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، اللہ کی محبت کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے سامنے عالم غیب بھی جو ہے وہ عالم شہادت بن جاتا ہے۔ اب وہ لکھ رہے ہیں، صاف صاف لکھ رہے ہیں، فَيَكُونُ فِي خِلَافَةِ الْحَقِّ، اللہ کی خلافت جو اسے ملی ہے اس خلافت میں وہ ایسا ہو جاتا ہے عالمًا للغیب والشہادت، غیب اور شہادت کا جاننے والا بن جاتا ہے۔ لگا دو بھائی شرک کے فتوے، بول دیں انہیں بھی کافر، ہم نے کہا تو ہم مشرک ہو گئے، اللہ کے خلاف ہو گئے، رسول کو بڑھانے والے ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ آپ عام لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو یہ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب عام لوگ جو امتی ہیں ان کا یہ حال ہے تو پھر بتائیے جو تمام امتیوں کے جو نبی ہیں، تمام نبیوں کے جو سردار ہیں، تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں، سب سے بڑے اللہ عز و جل کے بعد جو ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نظر اور ان کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اب انہیں عالم غیب ماننے میں کون سی دشواری، کون سا شرک آ جاتا ہے؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، ایک کیسا وسوسہ انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، صحیح عقائد پر قائم رکھے۔ اب بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات جو ہے یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آپ آگے لکھتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی خلافت سے ایسی خلافت کرتا ہے کہ جو عالم ملکوت جو تھا وہ عالم غیب اور عالم شہادت بن جاتا ہے، جیسے اللہ تعالی نے خود فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اللہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب کو سب پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو آپ لکھتے ہیں اے الغیب المخصوص، وہ خاص غیب جو ہے وہ تمام پر ظاہر نہیں کرتا۔ وہ خاص غیب کیا؟ وہ ہوا غیب الغیب، سب سے بڑا غیب یعنی اللہ عز و جل۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے اس غیب کو احدن، یا قرآن پاک کہتے ہیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، احدن، تو آپ اس کی بھی تفسیر کرتے ہیں یعنی من الملائکہ، فرشتوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل اپنی ذات کو، اس غیب کو فرشتوں پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من الرسول، سبحان اللہ، سب پر ظاہر نہیں کرتا لیکن اپنا غیب ظاہر کرتا ہے، تو کس پر؟ الا، سوائے ان کے جنہیں اپنے رسولوں میں سے
اس نے چن لیا ہے. صاف صاف لکھا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے اللہ چن کر کے ان پر غیب ظاہر فرما دیتا ہے. تو اب وہ بھی لکھتے ہیں کہ رسولوں سے مراد کیا ہے, یعنی من الانسانی, انسانوں میں سے چن لیتا ہے. اب انسانوں میں سے چن لیا ہے, اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چنا گیا, یہ کون سی بات ہے؟ سمجھ ہی میں نہیں آتی بات. آپ لکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے اللہ عز و جل چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو, اور پھر انہیں ان پر وہ غیب و راز جو ہے وہ ظاہر فرما دیتا ہے. وہ راز جو فرشتے بھی نہیں جان پائے, اللہ عز و جل وہ راز انسانوں کو ظاہر فرما دیتا ہے, وہ علم انسانوں کو عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے اتنی کھلی ہوئی, اتنی صاف صاف صریح عبارات کے باوجود اگر کوئی اب بھی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, تو پھر میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈال کر رکھا ہوا ہے. اس وسوسے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بہک گئے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, ہم جو بچے ہیں اللہ ہمارے ایمان کو ثابت فرمائے, ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے, بچائے رکھے. کیونکہ طرح طرح کے فتنے لے کر کے آج لوگ ہمارے بیچ آ رہے ہیں اور ہمیں ورغلا رہے ہیں, ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پروردگار ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عقائد پر قائم رہتے ہوئے زندگی دے اور موت بھی